یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو، یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی کا نقصان کر دو اور تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے۔ دس از یور قرآن۔ اور آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ۔ ہاں جی، تو پھر آپ کے ہوا ہے اوورسیز کا کیا ہوا ہے، کنونشن ہوا ہے؟ ہاں جی کنونشن ہوا ہے، میرے پاس انویٹیشن تھی بٹ میں جا نہیں سکا۔ تو پھر کیسا لگ رہا ہے نہ جا کے؟ ریگریٹ فیل ہو رہا ہے۔ اٹ واز اے گڈ ایونٹ، یو نو آل دی ٹاپ پریس واز دیئر۔ بڑا اچھا ایونٹ تھا، مجھے موقع ملتا پرائم منسٹر صاحب سے ملنے کا، چیف آف آرمی اسٹاف سے ملنے کا، کابینہ سے ملنے کا، اور پھر جو ہمارے باقی فیلوز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے، جتنا ڈائسپورا ہے ہمارا، اس سے ملنے کا موقع ملتا، اور پھر اس کے علاوہ جو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملتا۔ اٹ کوڈ ہیو بین اے ویری گڈ ایونٹ دیٹ آئی مسڈ، یو نو۔ چلو بیٹر لگ میں۔ اچھا، تو پھر آرمی چیف کی تقریر سنی آپ نے؟ ہاں جی، آپ بتائیں، اپ لفٹنگ ہے، مزہ نہیں آ گیا؟ آرمی چیف نے بات کی ہے۔ ہاں، تو اب اس میں کچھ اچھا اپ لفٹنگ ہے، مطلب یہ مزہ لینے والی بات نہیں، یہ تو اپ لفٹنگ ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے والی بات ہے۔ آئی وڈ ایگری ٹو دیٹ کہ اپ لفٹنگ ہے اور باتیں ساری اچھی ہیں، اور ایک اوبویسلی چونکہ ان کا آئی گیس ان کی ایک پوسٹ ہے، وہ ایک گورنمنٹ آفیشیل ٹائپ آپ کہہ لیں کہ آپ وہ سیاستدان نہیں ہے شاید اس طرح، تو ان کی لینگویج مجھے بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالا، کوئی کرٹیسزم نہیں کیا، ایک جوش دلانے والی قوم کو ایک جو بات ہوتی ہے وہ کی۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک ان کے اوپر ایک عہدے کی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے شاید انہوں نے ان کے الفاظ کا چناؤ بڑا مناسب تھا۔ اچھا چلیں اسٹارٹ ود دس کہ ایک تو انہوں نے کہا، بہت اچھی بات کی کہ ہم کشمیر جو ہے وہ اس کے لیے ہمارا جو ہے وہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے، کشمیر کی کاز کے ساتھ کھڑے، اور سیکنڈلی انہوں نے جس چیز کا میں انتظار کر رہی تھی وہ کہیں، اور فائنلی ہی سیڈ کہ وہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ایک دو جملے تھے اور اس پہ خیر کراؤڈ میں مجھے اتنا جوش نظر نہیں آیا، لیکن ایک طرف وہ یہ بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف انفارچونیٹلی غزہ اور فلسطین کے حق میں جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں پاکستان میں، ان کو روکا جا رہا ہے، لاٹھی چارج ہو رہا ہے، اگر بینرز لگ رہے ہیں تو وہ اتارے جا رہے ہیں۔ ایون آئی سو ویڈیو جس میں خاتون ایک اکیلا، بہت شروع کی باتیں ہیں جب یہ بھی ایشو شروع ہوا تھا، ایک بینر لے کے کھڑی تھی وہ فلسطین کے حق میں، اور پولیس آ کے شاید پنجاب کی باتیں، لاہور کی پولیس آ کے ان کو ہٹا رہی تھی اور بڑے برے طریقے سے ان کو وہاں سے ریموو کر رہی تھی۔ تو یہ تو بڑا تضاد ہے کہ آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن نہ تو گورنمنٹ لیول پہ، اگر اور کچھ نہیں تو آپ کے ملک میں ہی لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، جبکہ دنیا میں بہت سے ملکوں میں احتجاج ہو رہا ہے اور کرنے دے رہے ہیں، اور ہم تو مسلم ملک ہیں، ہمیں تو کم از کم احتجاج تو ریکارڈ کرانا چاہیے۔ چلو ہم وہاں جا کے جہاد نہیں کر سکتے تو احتجاج تو کر سکتے ہیں، اس پہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ نہیں روکا جا رہا ہے احتجاج، یہ بھی سوشل میڈیا کی باتیں ہیں، اور یہ پھر وہی آرمی چیف نے ریفرنس کوٹ کیا ہے کہ بات کو آگے پھیلانے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے۔ ابھی جماعت اسلامی نے اتنا عظیم الشان جلسہ اور ریلی کی ہے اسی حوالے سے، غزہ کی سپورٹ کے حوالے سے، اور اس طریقے کے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں۔ اب اس میں بھی بیلنس کریٹ کرنے کی بات ہے کہ کچھ مظاہرے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لائم لائٹ میں آ کے لوگوں کے معمول زندگی کو روکا جائے۔ اب اس کو تو روکنا ہی چاہیے، اس طریقے سے معمول زندگی بھی چلنی چاہیے۔ آن دی ادر ہینڈ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کے ایف سی وغیرہ کے اوپر جو ہمارے جہاں پہ ہمارے لوکل ہی کام کر رہے ہیں، کسی ہمارے لوکل نے ہی فرینچائز خریدی ہے، ہمارا لوکل بندہ ہی بیچارہ ادھر سے روزی روٹی کما رہا ہے، اور کچھ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ آ کے کے ایف سی کو توڑ رہے ہیں، اس طریقے کے ڈفرینٹ برانڈس کو توڑ رہے ہیں، تو کیا اس میں حکومت نہ روکے؟ پر اس میں تو حکومت نہیں روک رہی نا، ان ویڈیوز میں تو خیر آپ کو پولیس نظر ہی نہیں آ رہی ہے، اس کے بعد نقصان ہو رہا ہے۔ نہیں، ان پہ مقدمات ہوئے ہیں، وہ اب ڈیو کورس چلے گا، بٹ یہ رکنا چاہیے نا۔ اب اس کے علاوہ اب گورنمنٹ لیول کے اوپر جب ٹرمپ آئے ہیں امریکہ کے، انہوں نے آ کے کہا کہ غزہ کو ہم نے اکوائر کریں گے، اس کو ری بلڈ کریں گے اور اس کو ایز اے پراپرٹی کے طور پہ لیا جائے گا نا۔ میں ذرا بتا رہا ہوں اس طریقے سے جو بیسک آبجیکٹیو ان کا نظر آ رہا ہے۔ تو بہت سے عرب ممالک جو ہیں جو کہ نیبرنگ عرب ممالک ہیں، وہ اس میں شامل، انہوں نے یس میں یس کا اپنا پلان دیا انہوں نے۔ وہ جارڈن بھی شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیریا نہیں ہے، وہ جو دوسرے جتنے بھی ساتھ میں ممالک ہیں۔ سب سے اسٹرانگسٹ آواز اس منصوبے کے خلاف پاکستان کے، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی ہے۔ یہ کب آئی ہے؟ میں نے کہاں پہ ریکارڈ اب یہ پرابلم تو مجھے تو کہیں یہ پرابلم تمہارا ہے، تمہاری نظر سے نہیں گزری ہے، پراپر ایسے ہی سب کی نظروں سے نہیں گزری ہوگی۔ ہادیہ اسٹیٹ آف پاکستان کا جو فارن آفس ہے وہ پریس ریلیز باقاعدہ ریلیز کر کے سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے، اور اسٹیٹ آف پاکستان کا کام ہے پریس ریلیز کرنا اور اس کو ایشو کرنا، جس کو نیشنل میڈیا بھی رپورٹ کرتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کرتا ہے۔ یہاں تو آپ اخبار پڑھیں، یہاں آپ کچھ چینلز جو ہیں جو حکومت کا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں وہ دیکھ لیں،
یہاں آپ لوکل میڈیا دیکھ لیں, یہاں آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں, آپ دیکھیں ادھر پڑا ہوا اور واش گاف طریقوں سے اسمبلی ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر باقاعدہ قرارداد پاس ہوتی ہے غزہ کے لیے. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کے اوپر, یونائٹڈ نیشن کے خاطر خواہ اچیومنٹ ہے پاکستان کی. پاکستان کے علاوہ آواز کون اٹھا رہا ہے؟ ابھی کل فیڈرل منسٹر تھے, انہوں نے کہا پاکستان کے پاسپورٹ کو باتیں کی جاتی ہیں کہ جی پاکستان کا پاسپورٹ لوئسٹ پاسپورٹ ہے. پاکستان کے پاسپورٹ پہ ایک سگنیفیکینس ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ کارآمد نہیں ہے اسرائیل کے لیے. دس از واٹ پاکستانی گورنمنٹ از ڈوئنگ ود ان دیئر کیپیسٹی. لیکن یہ دیکھیں یہ تو فیکٹ ہے کہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ آپ کہیں نا پورم احتجاج, جو KFC میں لوگ تباہی کر رہے ہیں ان پہ تو آپ کو پولیس نظر آ نہیں رہی کہ ان کو روک رہی ہے, لیکن جو سڑک پہ بیٹھ کے آرام سے سکون سے احتجاج کر رہا ہے اس کے اوپر لاٹھی چارج آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک اور چیز, CDA والے بینر اتار رہے ہیں جماعت اسلامی کے اسی غزہ مارچ کے لیے, اور وہ ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ اس کوئی ہے محترم نے پوچھا ہے کہ جی آپ کہاں سے ہیں اور یہ کیوں اتار رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم CDA سے ہیں. تو یہ آؤٹ آف کنٹیکچوئل آوازیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے. میں تمہیں فیکچوئل بات بتا رہا ہوں, اس سے ٹاپ لیول کی بات بتا رہا ہوں. اب جماعت اسلامی کے بینر کی بات کی ہے, جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں بڑے اپرائٹ پرسن ہیں, وہ میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں ان کے ریسنٹ ایکشنز کی وجہ سے. وہ ہر معاملے کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں اور ان کا کریکٹر بھی بڑا عظیم سا بن کے امڑ رہا ہے, جو میں ان کو فالو کرتا ہوں, جو خبریں ان کے حوالے سے آتی ہیں. وہ پرائم منسٹر سے ملے, بلکہ پرائم منسٹر نے ان سے ملاقات کی ہے. ان کی پوری جماعت اسلامی کی تنظیم آلموسٹ جو ٹاپ لیول کی, وہ وزیر اعظم ہاؤس کی وہاں پہ بات ہوئی اور باقاعدہ غزہ کے معاملے کو ڈسکس کیا گیا. اسرائیل یہ تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی اچھلے کی روڈیوں پر بینر لگا کہ نہیں لگا. اسرائیل یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے فارن آفس سے کیا پریس ریلیز ہوئی ہے, اس نے کیا بیان دیا ہے, پاکستان یونائٹڈ نیشن کی کمیٹی میں بیٹھ کے کیا سٹینس لیتا ہے. ریڈ دیٹ, گو گیٹ ریڈ دیٹ. ہاں لیکن فصل بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ اس کو اس لیول پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, دوست کی اس کے پیچھے بھی یہ وجہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اتنی سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کی حکومت کر کے حکومت کا فالٹ ہے یا اس میں پھر شاید لوگوں کا ہی فالٹ ہے. پرابلم سوشل میڈیا میں نا, سوشل میڈیا میں موجود لوگوں کے اوپر ہے نا. مطلب اس میں سمجھ لو کہ شاید میری کوتاہی بھی ہو سکتی ہے کہ فار ایگزامپل میں اپنا رول اس طریقے سے پلے نہیں کر رہا ہوں. اگر فار ایگزامپل میں نے وہ ہینڈ آؤٹ پڑھا ہے جو پریس ریلیز آتی رہتی ہے, ایک دفعہ کا کام نہیں ہے, وہ ہر ایونٹ کے اوپر, ہر ایگریشن کے اوپر ریلیز ہوتی ہے. تو مجھے یہ چاہیے کہ میں سوشل میڈیا کا حصہ ہوں تو میں اس کو ری شیئر کروں زیادہ سے زیادہ, تاکہ وہ آپ جیسے لوگوں کے پاس پہنچ سکے. شاید میں اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا, لیکن وہ لوگ جو پاکستان کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہیں, جو پاکستان کے اندر کیوس پھیلانا چاہتے ہیں, وہ ضرور اپنا کام بڑی تندہی سے کر رہے ہیں, جس سے لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہو کہ ہاں بھائی یار یہ کام نہیں ہو رہا, یہ کام نہیں ہو رہا, یہ کام نہیں ہو رہا, لیٹس گیٹ اٹ ڈاؤن. تو پھر یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ہاں اگر حکومت کچھ کر رہی ہے تو اس کو بتانا چاہیے, بیکاز اپارٹ فرام کوئی انارکی پھیلا رہا ہے کہ نہیں پھیلا رہا, عوام کے سینٹیمنٹس ہیں. عوام چاہتی ہے, اچھلے میں بیٹھے بندے کو اسرائیلی تو نہیں دیکھ رہا, لیکن اچھلے میں بیٹھے بندے کو یہ لگ رہا ہے کہ یار میں جا کے جہاد نہیں کر سکتا, لیکن میں احتجاج ریکارڈ کرا کے اپنا کچھ حصہ تو ڈال سکتا ہوں. اور اگر آپ وہ بھی نہیں اسے کرنے دے رہے نا, تو یہ آپ ایک اس بندے کی اندر ایک ایگریشن بھی اکٹھا ہوگا کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا اور میری حکومت پتہ نہیں ہمیں شاید روک رہی ہے. تو یا تو پھر آپ اپنی اسٹیٹمنٹس کو وائڈلی اسپریڈ کریں اپنے اس ایجنڈے کو, یا پھر آپ لوگوں کو کسی حد تک. میں بات تمہاری سمجھ گیا. وہ جو بندہ ہے نا, وہ جو بینر دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا, اس بندے کا فرض ہے وہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے نا, ٹک ٹاک بھی دیکھتا ہے, فیس بک بھی دیکھتا ہے, ساری دیکھتا ہے. اس بندے کا کام ہے نا کہ وہ ہیو این آئی آن دوز پریس ریلیز. اگر وہ اخبار کے اوپر آتی ہے, اگر حکومت کے سوشل میڈیا جو سپورٹیو سوشل میڈیا جو یہ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرتے ہیں, اس کو پڑھے اور اس کو آگے فردر پروپوگیٹ کریں, سو دیٹ اٹ کوڈ ریچ ٹو دی لارجر پبلک. ساری چیزیں حکومت کے اوپر نہیں چھوڑی جا سکتی. سوشل میڈیا کو لے کے کی بات کی جائے تو سوشل میڈیا حکومت تھوڑی اس کو پورے کا پورے کو ہینڈل کر سکتی. یہ حکومت اٹھ کے اگر PTI یا عمران خان کے خلاف کچھ بولنا ہو تو ضرور آتی ہے, پورا پریس کانفرنس وہ بھی نہیں پتا چلتا. حکومت اس وقت, پنجاب حکومت اس وقت 80 پروجیکٹ کیے ہیں مریم نواز نے, کیا پتا ہے. میں تم سے اگر یہ کہوں کہ مجھے اس کے 5 پروجیکٹ زیادہ, وڈ یو ایبل ٹو ٹیل می 5 پروجیکٹ؟ تو پھر تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ آپ PTI کے خلاف بولنے کے لیے تو آپ سب کو پتا ہے کہ جی آپ آ رہے ہیں میڈیا کے اوپر, پر نہ تو آپ اپنے جو آپ صحیح کام کر رہے ہیں یا جو پروجیکٹس آپ اوپن کر رہے ہیں ان کے بارے میں پھر آ کے بتائیں, تو شاید عوام میں جو بے چینی ہے وہ کچھ تو. دس از اے کلیکٹیو تھنگ, سو یو کین ناٹ. میرے کہنے کا مطلب کیا ہے, کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ حکومت غزہ کے اوپر کیا کر رہی ہے, تو آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ جو حکومت ہر صورت آپ کو بتانا چاہے گی کہ ہم یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں, جو حکومت آپ کو ہر صورت پر بتانا چاہے گی کہ یہ جو ہماری مخالف جماعت ہے یہ اچھی جماعت نہیں ہے, وہ بھی میسج نہیں آپ کے پاس پہنچ رہا. تو یہ ان چیزوں کی رسپانسبلٹی اکیلی حکومت کی نہیں ہے. ان چیزوں کی رسپانسبلٹی ہر اس شخص کی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ اچھے کام ہوں, اس شخص کی ہے جو بینر لگا کے تو لوگوں کو بتانا چاہتا ہے.
لیکن وہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ پوسٹ دے کے اس کو آگے پروپیگیٹ نہیں کر رہا. نہیں تو پھر سوشل میڈیا سے ہی لینا ہے. اب آپ یہ بھی کہا میرے خیال سے آرمی چیف نے کہ سوشل میڈیا تحقیق کریں اور فارورڈ کریں. ہاں اب اس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں. تحقیق جو ہے کیا وہ ہر معاملے میں ہوتی ہے ہمارے ملک میں؟ خاص طور پہ جب یہ سیاسی معاملات آتے ہیں اور جب اپوزٹ آپ کی اپوزیشن آپ کے سامنے ہوتی ہے, پارٹی آپ کی مخالف ہوتی ہے, لیڈر آپ کے مخالف ہوتے ہیں, تو کیا تب تحقیق کر کے آپ لوگوں کے اوپر کیس کر رہے ہیں اور جو لوگوں کو غائب کر رہے ہیں, یا کوئی بندہ اپنی کوئی جرنلسٹ یا کوئی سیاسی بندہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو یا تو وہ غائب ہو جاتا ہے یا اس کا کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا شاید ویوز ہی بدل جاتے ہیں, وہ چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہاں پہ آپ کی تحقیق اور آپ کا جو ہے وہ انصاف وہ سب کہاں گیا؟ آتے تحقیق بہت غلط قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے نا. اور وہ تحقیق کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کوئی چھوٹے لیول کی ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں بڑے لیول کی جن کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے. آپ ہمیں غلط خبر پھیلا دیں. آپ فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن ہونے جا رہی ہے. آپ یہ کہتے ہیں جی پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. آپ ایک خبر ہے, فار ایگزامپل ایک خبر لگا دی جائے, اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے ریزرو ختم ہو گئے ہیں. اب پاکستان کا جو وزیر خزانہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے ملک نہیں چل پا رہا اور ملک کے اندر یہ پرابلم جنریٹ ہونے جا رہا ہے اور ملک ڈیفالٹ کرنا جا رہا ہے. تو کیا اس کو فارورڈ کر دیں؟ اس بات کو آگے پروپیگیٹ کرنے سے پہلے اس کو تحقیق نہ کریں؟ اس کی تحقیق ہونی چاہیے نا. ہاں تو تحقیق اگر اس چیز کرنی چاہیے تو تحقیق جب آپ اپوزیشن کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہیں اور جب وہ تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے, پھر آپ اس پہ بھی تو کچھ ایکشن لیں نا. بتائیں کیا بتا ہی رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی آپ نے ان کے لیڈر کو بھی غلط طریقے سے ٹریک کیا. غلط طریقے سے کیا ٹریک کیا؟ تحقیق کریں, آپ کو پتا چلے گا. بلیک اینڈ وائٹ میں وہ کرپٹ ہیں, بلیک اینڈ وائٹ میں کرپٹ ہیں. پاکستان کی تحریک میں اتنے کرپٹ آدمی پاکستان کی مسند کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا. ہر بندے کے اوپر غلط کیسز بنے ہیں. عمران خان کے اوپر جو کیسز بنے ہیں, پرٹیکولرلی اگر میں 2 کیسز کی بات کر دوں, القادر ٹرسٹ کی بات کر لوں اور سائفر کیس کی, یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. آپ سائفر کو بھی چلے چھوڑ دیں, القادر ٹرسٹ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. پاکستان کے اندر اتنی گلیئرنگ کرپشن کبھی ہوئی نہیں ہے. کک بیکس کی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ ایک بندے نے پیسے دینے تھے, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جانے تھے, وہ سپریم کورٹ کو جرمانہ ادا کرنا تھا الگ کیس کے اندر 500 ارب روپے کا. ایک الگ اسی بندے کی رقم پکڑی گئی برطانیہ کے اندر. وہ برطانیہ نے کہا کہ یہ پاکستان سے آئی ہے, یہ پاکستان کو ہم دیتے ہیں. تو پاکستان کے پاس کتنی رقم آنی تھی؟ سپریم کورٹ کے اندر جو 500 اس کی طرف بندے سے آنا تھا اور پلس یہ والے 100 ملین پاؤنڈ, یہ دونوں ایڈ اپ ہو کے یہ پاکستان کے اکاؤنٹس میں آنی تھی. سپریم کورٹ اینڈ پاکستان کا جو اکاؤنٹ ہے پاکستان کی ریاست کے پاس, یہ دونوں. عمران خان نے کیا کیا کہ وہ جو پیسے لے کے وہ ملک ریاض کو دیے اور ملک ریاض نے وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا. سو پاکستان کو وہی 500 ارب کا 500 ارب ملا, وہ جو ادھر سے پیسے آئے وہ نہیں ملے. اور اس کے عوض عمران خان نے زمین لی, زمین لے کے اس کے اوپر اس کو رفاع عامہ کے نام کے اوپر اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے کے اس کے اوپر 40-50 اسٹوڈنٹس پڑھانے شروع کر دیے. اینڈ ہی ہے, ان کو جد طلع حاصل ہے اس معاملے کے اوپر کہ وہ اس قسم کے رفائی کاموں کو وہ ایسے اپنے گین کے لیے استعمال کرتے ہیں, پولیٹیکل گین کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو شاید کرپٹ ہو, فائنینشیل کرپشن والا بندہ ہو, وہ اس طریقے سے گین نہ حاصل کر سکے کہ وہ پرائم منسٹر کے عہدے پہ پہنچ جائیں. ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ اگر کوئی رفائی کام کرتے ہیں شوکت خانم کا, ہر بندے کو بتا کے اسی رفائی کام کو he has approved himself and brought to this stature and eventually became a prime minister of Pakistan with the support of other elements as well. چلیں لیکن آپ یہ دیکھیں نا, بات ادھر سے ادھر ہو گئی ہے. یہ کیس ہے کرپشن کا. اب اس کرپشن کے کیس کے اندر وہ 14 سال اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تحقیق ہے نا, یہ میں تحقیق کی بات کر رہا ہوں. اب میں تحقیق کی بات کر رہا ہوں, یہ تحقیق کی بات ہے اور یہ سچ بات ہے. اب جو بندہ اس معاملے کے اوپر عمران خان کی سپورٹ کے اندر پوسٹ لگا رہا ہے, وہ بغیر تحقیق کے لگا رہا ہے, وہ سپریٹ کر رہا ہے. میں سخت الفاظ نہیں بیان کرنا چاہتا, کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہتا کہ جی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں ان کی ڈیلیبریٹلی کوئی بندہ اللہ معافی دے خلاف ورزی کر رہا ہے. لیکن دس از ہیپننگ and this is what اب کیا ہوتا ہے. اب عمران خان اس وجہ سے جیل میں ہے, عمران خان اس وجہ سے جیل ہے. پی ٹی آئی کا جتنا سوشل میڈیا ہے وہ گالیاں اٹھ کے نکالنا شروع کر دیتا ہے جنرل عاصم منیر کو. وہ ہے ہاں, لیکن ان کی اسپیچ میں باتیں تھی نا بڑی آئیڈیل سچویشن میں تھی جو بہت اچھی لگ رہی تھی. they were very uplifting, لیکن وہ ریالٹی سے تھوڑی دور تھی نا. جیسے انہوں نے کہا جی پاکستان ہارڈ اسٹیٹ ہے, ہارڈ اسٹیٹ کو ڈیفائن انہوں نے یہ کیا کہ جی ہر قانون کے طور پہ چل رہے ہیں اور جو کانسٹیٹیوشن کے فالو کیا جا رہا ہے. تو یہ تو بالکل ہی ہم تو خود کتنے سالوں سے وٹنس کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو بھی کئی موقعوں پہ فالو نہیں کیا جاتا, قانون بھی بہت لاپتہ ہے, اور ادارے جو ہے وہ ہر طرح کے ادارے, تمام ادارے سوائے آرمی کے کہاں اسٹرانگ ہیں. میرا نہیں خیال انہوں نے یہ کہا ہے, شاید میں نے غلط سنا ہے یا شاید تمہارے تک بات صحیح نہیں پہنچی ہے. مجھے تو وہ یہ بات کریں کہ ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے. یہ ہارڈ اسٹیٹ بننے کی بات انہوں نے یہ پچھلی میٹنگ میں کی ہے
جب ہماری ریاست کے اندر ٹرین ہائی جیک ہوئی ہے, بلوچستان میں ٹرین ہائی جیک ہوئی ہے, اور اس ٹرین ہائی جیک کو بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ فوج نے کیا ہے. کین یو امیجن؟ سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے منرلز لینے کے لیے فوج نے یہ ڈرامہ کیا ہے. اب کیا کریں؟ اب اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت پڑھ کے کسی کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ بات پھیلا رہے ہیں تو اس کی تصدیق کر لیں, تو کوئی غلط بات کر رہے ہیں. آپ کو بلوچستان میں جا کے تصدیق کرنے دی جائے گی؟ لیٹ می گیٹ بیک. نہیں, سچویشن ہے ایک تو وہاں ویسی سچویشن اور ہے, اور کیا آرمی, اگر آرمی ایسا کچھ کر رہی ہے تو وہ آپ کو جا کے تحقیق کرنے دے گی. سے ویسے ہٹ گئے, چلیں لیٹس موو فارورڈ چلیں. تو کیا فوج نے بلوچستان میں یہ سچویشن کی ہے؟ فوج نے تو بلوچستان میں یہ سچویشن نہیں ڈیولپ کی ہے. پاکستان, میں کہتی ہوں تمہیں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں. جب پاکستان بنا ہے, پاکستان 1947 میں جب برے صغیر کی ڈویژن ہوئی ہے, تو جو حیدرآباد اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا نام تھا دکن, کون سی ریاست تھی, وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتی تھی. انڈین فوج نے وہاں پہ اگریشن کر کے, قبضہ کر کے اس کو پاکستان کا حصہ نہیں بننے دیا. اسی طریقے سے جو بلوچستان سارا نہیں, جو کلات کا پارٹ ہے, کلات کا پارٹ نہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا اس وقت سے. وہ اس وقت سے چاہتا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہیں. وہاں پہ تو اس نے, انڈیا نے قبضہ کر کے رکھ لیا. وہاں پہ حیدرآباد آج ان کا حصہ ہے. اور جب پھر پاکستان نے کوئی 8 سال 10 سال بعد پریزیڈنٹ سکندر نے فوج کو وہاں پہ بھیجا, تو یہاں پہ آج پولیٹیکل ڈویژن کے اوپر آج یہ مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. تو کیا کریں, دے دیں بلوچستان. وہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بلوچستان ہمارا. یہ کہاں کا کانسیپٹ ہے کہ جی میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں, اس کے اندر منرلز جو ہیں وہ میرے ہیں, تمہارے کیوں ہیں بھائی؟ وہ سارے بلوچستان کے کیا پورے پاکستان کے ہیں؟ ہاں, تو پورے پاکستان کے ہیں. تو پھر اگر آپ وہاں سے منرل ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اور جو کوئی معاہدے ہو رہے ہیں, تو پھر اس میں پاکستانی عوام کے سامنے شفاف طریقے سے ان چیزوں کو رکھیں اور نظر آئے کہ ان چیزوں کا فائدہ پاکستان کی اکانومی کو ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ بالا ہی بالا باہر کی کمپنیوں کو دے دیں لیز, اور آپ خود اس کا میں حصہ اپنا رکھ لیں, اور عوام وہیں کی وہیں وہی مہنگائی اور وہی غربت میں پس رہی ہے. ہاں, یہ اب یہ کویسچن جو ہے, یا یہ جو شائبہ بھی ہے, یہ تحقیق کے بغیر ہے. پاکستان, یہ اس وقت جو معاہدہ ہوا, یہ جو مائننگ ہے پاکستان کے پاس اس وقت پاکستان کے پاس اتنی وہ سکلز نہیں ہے کہ وہ خود سے مائننگ کر سکے. اور مائننگ کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل کمپنیز چاہیے ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیوج ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں ان ٹرمز آف مشینری اینڈ ایز ویل ایز منی. بلینز آف ڈالرز چاہیے کہ جہاں سے آپ پہلے ایکسٹریکشن شروع کریں گے. تو اس ایکسٹریکشن کے حوالے سے انٹرنیشنل کمپنیز کو انوائٹ کیا گیا, اور انوائٹ کرنے کے بعد وہاں پہ معاہدہ جو ابھی ریسنٹ معاہدہ ہوا تھا, اس میں یہ ہے کہ 25% of those mineral will be the part of Balochistan government. 25 would be federal, and rest would go to the international company. And that happened according to the pacts and contracts being done all across the world. Kuch companies 50% you're giving to the foreign companies. This happens everywhere. Is this normal? This happens everywhere. So اگر یہ question ہے نا, ہو سکتا ہے میں نے اس کے اوپر تحقیق نہیں کی, is this normal or not. سو اس کے لیے آپ دیکھ لیں نا, آپ تحقیق کر لیں کہ کیا یہ واقعی ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. مطلب کیوں کسی کو 50% دے دیا جائے گا؟ مطلب ہو اگر کی ہے تو یہ کویسچن اٹھا لیں, کویسچن اس کی تحقیق کر لیں. کویسچن اٹھنا اچھی بات ہے, اس کی تحقیق کر لیں. تحقیق کرنے کے بعد پھر آپ سوشل میڈیا میں ڈال دیں کہ بھئی یہ 50% جا رہی ہے, یہ غلط جا رہی ہے, یہ غلط جا رہی ہے. دس از ہاؤ اٹ شوڈ ورک. لیکن کم آن, یو کین ناٹ ڈینائی دس کہ ہمارے ملک میں چیزیں اتنی کلیئر ہے کہ یو کین ٹاک ان بلیک اینڈ وائٹ. چیزیں اتنی گرے ہیں, اتنی شادی ہے کہ آپ, اٹس ناٹ ایزی کہ آپ تحقیق کر لیں اور پھر ہادیہ غلط خبر تو نہ پھیلائیں. آپ یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا ملک میں. 26 جوان ہمارے شہید ہوئے. اب جیسے میں نے دیکھو نا, 26 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں ٹرین ہائی جیک کے اوپر. تو چپ کر کے وہاں پہ بیٹھی بریگیڈ بیٹھ کے لکھ دے سوشل میڈیا کی, ڈالر بریگیڈ, کہ جی یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, اور اس کا دیکھنے والے, ان کے ویلاگز دیکھنے والے ملینز میں ہوں. تو اس طریقے سے آپ غلط خبر پھیلاتے جائیں. ایک بیچارے وہ جانے دیتے ہیں, اور اوپر سے آپ اس قسم کے کرتے ہیں. اور صرف, اور ہم کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے, یہ صرف اور صرف وینڈیٹا ہے سیاسی پولیٹیکل حوالوں سے. پولیٹیکل حوالوں سے یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, یہ عمران خان کی کرپشن کو چھپانے کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ غلط خبریں پھیلاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کلپس پھیلاتے ہیں جو کہ قطعی طور پر اس معیار پہ پورا نہیں اترتے ہیں کہ یہ ان کو شیئر کیا جائے. اور جب یہ شیئر کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں اور پھر قانون حرکت میں آتا ہے, ایف آئی اے قانون کے مطابق بھی اٹھا لے تو پھر بھی یہ سر کے اوپر بائیں رکھ لیتے ہیں. اس کے اوپر بائیں اٹھاتے ہیں, اس کے اوپر نہیں بائیں اٹھاتے ہیں. یار میں نے جھوٹ کی بولا,
بات I تو agree- فنڈامنٹل I agree کور to the سورس fact. برائی کا منبع جھوٹ بولنا ہے, جھوٹ کا پھیلانا ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. فوج والی بات پہ وڈ لائک ٹو کمنٹ کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے, بیکاز فوج باقی قربانیاں دیتی ہے اور فوج کا اسٹرانگ ہونا ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. فوج کا رول ہی ہم نے دھندلا دیا اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے. ہم نے فوج کا رول ہی گندلا دیا. فوج کے سیاسی حوالے سے ایشوز ہیں, مجھے بھی ہیں, سب کو ہیں, میں تو 20 دفعہ بات کر چکا ہوں. لیکن وہ جو رول پلے کر رہی ہے اس کے اوپر آپ اس طریقے سے آپ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں, اس کی کون بندہ سپورٹ کر سکتا ہے؟ ان کو تو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے, اور ہمارا قانون ویک ہے. میں نے دیکھا ہے نا یار, 9 مئی کو ہماری آنکھوں کے سامنے پی ٹی آئی کی قیادت نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ریاستوں کے اداروں کے پر کو جلایا گرایا, سب کچھ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم انوسینٹ ہیں. وہ جو یہ کہتا ہے انوسینٹ ہیں ہم, وہ جھوٹ بول رہا ہے نا, وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اس میں بھی یہ کلیم ہے کہ اس میں بھی ویڈیوز لوگوں نے جو شیئر کی ہیں کہ جی وہ تب بھی حکومت کے ہی لوگ یا ان کے ہی ہائرڈ کردہ لوگ ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کیا آرگومنٹ کر سکتے ہیں؟ یاسمین راشد کو نہیں دیکھا؟ عمران خان کا بھانجا جو سزا کاٹ رہا ہے اس کو نہیں دیکھا؟ اس نے وردی لٹکائی ہوئی ہے. یاسمین راشد کو نہیں دیکھا؟ یہ جو آج کل بنی ہوئی ہیں, چیمپئن بنی ہوئی ہیں, پتہ نہیں 2 بہنیں سنم بلوچ, اور وہ گندی گلیز گالیاں نکالتی ہوئی روڈوں پہ نہیں تھی کہ ہم اس کو جا رہے ہیں, اور انہی آرمی چیف کے خلاف گندی گلیز گالیاں نکال رہی تھیں. سب کو کہاں پہ لے کے گئے ہیں؟ اپنی امی کا رشتہ دینا انہوں نے چیکنگ کے لیے لے کر گئے ہیں. میم کدھر کی لے کے گئے ہوں گے؟ باجی کے پاس لے کے گئے ہوں گے. باجی کا بہت شوق تھا خان صاحب کے اوپر ٹیسٹ کر رہے خان صاحب, تو وہیں لے کے گئے ہوں. ان کی ایسی کی تیسی کتا کا بچوں کی رہنا بوسڑی کا تمہاری ایسی کی تیسی یہ آپ دیکھ سکتے اور پھر جب ان کو جیلوں میں ڈالا تو آرمی چیف نے تو یہ خبر نہیں پھیلائی تھی. آرمی چیف نے تو یہ خبر نہیں پھیلائی تھی کہ فوج کے اندر, اب تم خاتون ہو, میں تمہارے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ جی ان کے ساتھ پولیس جو ہے وہ کرنے لگی ہے. عمران خان نے کہا, عمران خان نے ان خواتین کا استعمال کرنے کی کوشش کی. ان خواتین کو تو سوچ سمجھ نہیں ہے کہ بھئی تم لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے, تمہاری ذات کا فائدہ اٹھانے والا تو عمران خان تھا. اور جب یہی خواتین کسی پیشی کے لیے باہر گئی, صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. میم مختلف ریومرز, مختلف باتیں چل رہی تھیں کہ جیل میں خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے, اور اس طرح سے کیا جیل میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی, ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے. یہ ریکارڈڈ باتیں ہیں. تو ان خواتین کو یہ سمجھ نہیں آتی, کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے استعمال کرنے کے لیے؟ یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہاؤ ٹو انٹرپریٹ اے سچویشن. یہ اتنے نائب ہیں, آج بھی وہی خواتین بیٹھ کے گندی گلیز گالیاں نکالتی ہیں جنرل عاصم منیر کو. اور ہم لوگوں کے پاس اتنی ابیلٹی ہی نہیں ہے کہ یار ہم یہ دیکھ سکیں کہ 2 فریق ہیں, ان میں سے کون غلط ہے کون صحیح ہے. دس از ایکچولی بٹوین جنرل عاصم منیر اینڈ عمران خان, اور ان دونوں کے معاملے میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ عمران خان نے زیادتی کی ہے. جنرل عاصم منیر نے عمران خان کا کیا بگاڑا تھا؟ عمران خان واز دی ون جو کہ چاہتا تھا کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف نہ بنے. کیوں نہ بنے جنرل عاصم منیر آرمی چیف؟ اس وجہ سے کہ جنرل عاصم منیر جب DGISI تھے تو عمران خان کو کہا, یہ پرائم منسٹر تھے, اپنی جاب کی پرواہ کیے بغیر اپرائٹنس شو کرتے ہوئے کہ بھئی تمہاری بیوی تمہارے گھر والے کرپشن کر رہے ہیں, یہی زمینوں کا لین دین کر رہے ہیں, انگوٹھیوں کا لین دین کر رہے ہیں, تو تم نے بجائے کرپشن کو روکنے کے لیے اپنی ذات کا احاطہ کرنے کے تم نے ان کو DGISI سے ہٹا کے تم نے سائیڈ لائن کر دیا. اور پھر آپ وقت کا پہیا گمار, جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف بننا چاہ رہے تھے تو تب آپ نے آرمی چیف نہیں بننے دے رہے تھے, اور پھر وہ جب بن گئے اور اس کے بعد آپ نے ملٹری کو کرنے کی کوشش کی. ود ان دی ملٹری آپ نے 9 مہینے چاہیا, آپ نے فوج کو ہی بریک کرنے کی کوشش کر دی. ہم تو بات یہ کر رہے تھے کہ بھئی پارلیمان کو چلنے دیا جائے. ہمارے میں سے تو آج تک کبھی کسی بندے نے یہ بات نہیں کی تھی عمران خان کے آنے سے پہلے تک کہ فوج کو بریک کر دیا جائے. آج بھی کوئی بندہ نہیں بات کیا, بٹ عمران خان attempted to do that. بیک ٹو دا ٹاپک, یہ جو ہوا ہے کنونشن, یہ کیوں ہوا؟ یہ کنونشن اوورسیز کو اکنالج کرنے کے لیے پاکستان میں اس وقت ریمیٹنس آئی ہے $4.1 بلین کی اوورسیز کی طرف سے ایک مہینے کی. پاکستان تو امیر ملک بننے جا رہا ہے. پاکستان کی اس وقت 3 ارننگ سورسز ہیں مین. پاکستان اس وقت ایکسپورٹ کرتا ہے, پاکستان سروسز پرووائڈ کرتا ہے پرائمرلی ان IT, اور پاکستان کو پیسہ آ رہا ہے ریمیٹنس کا جو پاکستان کے لوگ باہر گئے ہیں. اس کو بھی برین ڈرین کہا جاتا ہے. دس از ناٹ برین ڈرین, دس از HR ایکسپورٹ, جس کے 20 بینیفٹس ہیں. آپ کسی کو کپڑا بیچتے ہیں نا, اب آپ نے اپنی یوتھ کو ڈیولپ کیا, آپ نے اپنی یوتھ کو
ایک اعلیٰ تعلیم دی اپنی یونیورسٹیوں سے, آپ نے اپنی تعلیم, اپنی یوتھ کو, لوگوں کا پیٹ کاٹ کے آپ نے لیپ ٹاپس دیے, وہ ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کی پوری دنیا میں مانگ ہے. کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتا ہے تو اس کی تعلیم کو مانا جاتا ہے. اگر کسی کے پاس تجربہ, اس کے تجربے کو مانا جاتا ہے. یہاں پہ کمپنیز ایون آسٹریلیا میں اس کو اکنالج کرتے ہوئے جابس ملتی ہیں. تو یہ ایچ آر ایکسپورٹ ہوئی ہے. اسی طریقے سے جو ہمارا لیبر طبقہ ہے وہ گلف میں جاتا ہے, جی سی سی کنٹریز میں جاتا ہے, وہ وہاں پہ ہماری ایچ آر ہوئی ہے, وہ وہاں سے پیسہ بھیج رہے ہیں. وہ پیسہ اور اس کا پیسے کا ایڈوانٹیج تو ہے ہی ہے. یہ لوگ جب ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ باہر پہنچتے ہیں تو ہماری گلوبل سٹینڈنگ بڑھتی ہے. ہم بیٹر پوزیشن میں جا سکتے ہیں. پاکستان اگر فار ایگزامپل غزہ کے اوپر پوزیشن لیتا ہے اور پاکستان کا 1 لاکھ 1.5 لاکھ بندہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ 1.5 لاکھ بندہ پاکستان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سڑک پہ چلا جائے تو پاکستان کی آواز مضبوط ہوگی. تو آپ کے خیال میں تو یہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. مطلب اس سے زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ یہ بیلنس, اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ, بیلنس شوڈ بی کریٹڈ. آپ اپنے بھی انڈسٹری لگائیں, آپ کے پاس ریسورس, آپ کے پاس اس وقت اسٹرینتھ, بہت سی اسٹرینتھ میں سے آرمی کی اسٹرینتھ, اس کے علاوہ اسٹرینتھ سے آپ کے پاس آپ کی اسٹرینتھ آپ کی یوتھ ہے. یوٹیلائز اٹ ان یور یونیورسٹی, اپنی انڈسٹری لگائیں, وہاں پہ یوٹیلائز کریں اور ایکسیس کو باہر بھیجیں. کتنا دور آپ پاکستان سے آسٹریلیا, میں سب سے دور آسٹریلیا ہے نا یا امریکہ, میں 14-15 گھنٹے میں ایک دن میں پہنچ جاتا ہوں, اور دن رات میں بیٹھ جاؤں اس پہ بیٹھ کے جتنا مرضی میں پاکستان میں جس سے مرضی انٹرنیٹ سے باتیں کر لوں. گو, باہر نکلیں, جا کے پیسے کمائیں, اپنے لیے اپنی زندگیاں بدلیں, اور پھر آپ برین گین بھی ہے. واٹ ایور یو لرن ہیئر یو گو بیک, یو ٹیل دا پیپل, آپ اپنے ہوم لینڈ میں ایکسپوجر دیتے ہیں. سو مینی تھنگس. سو کمنگ بیک ٹو اٹ, پاکستان کی 3 چیزیں, ایکسپورٹ, سروسز اور پاکستان کی ریمیٹنس. ان کو ایڈ اپ کیا جائے تو جو پاکستان کی امپورٹ ہے پاکستان کا اکاؤنٹ سرپلس میں ہے. پاکستان کا اکاؤنٹ انشاءاللہ تعالی اس سال پاکستان کا اکاؤنٹ سرپلس میں ہے. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. اور پاکستان کی سب سے زیادہ اس وقت کھپت جو ہماری امپورٹ ہوتی ہے وہ پیٹرول کے اوپر ہے, انرجی کے اوپر ہے. اب ہماری پیٹرول کی کھپت ہم ہائیبریڈ میں جانے لگے ہیں. ہمارا پاکستان سب سے بڑا سولر کا امپورٹر بن گیا ہے. یہ اٹ از اے گڈ نیوز امپورٹر کے والے سے کہ ہم سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اٹس اے گڈ نیوز. یہ فردر گڈ ہو سکتی ہے کہ اچھا یار یہ ہم درآمد کر رہے ہیں, اس کو اب انڈیجنسلی بنائیں, انڈسٹری لگائیں, یہاں پہ بنائیں. لیکن گڈ پوائنٹ کہ جب آپ کو آئل لینے کی ضرورت نہیں, آپ کو آئل بیسڈ بجلی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ رینیوبل انرجی انڈیجنسلی جو جنریٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کی گاڑیاں بیٹری پہ چلی جائیں گی تو آپ کو فیول لینے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا بل پیٹرولیم کا بل ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اٹس اے میٹر آف فیکٹ. پاکستان کے اندر جیسے جیسے ہم بجلی کی طرف شفٹ ہوتی جائے گی دنیا, ہمارا پیٹرولیم کا بل کم ہوتا جائے گا, وچ از ایکچولی لارجسٹ پورشن آف آور ایکسپورٹ. تو پاکستان کا وہ بل کم ہوگا تو پاکستان کی ایکسپورٹ اور وہ پاکستان کے پاس سیونگز زیادہ ہوں گی. اگر پاکستان کے پاس بجلی تو ہے نہیں, آپ ہر چیز بجلی پہ بھیج دیں, بجلی چلی جائے تو سب بیٹھے رہیں, آپ تو سٹون ایج میں بھیج دیں. یہ بھی تحقیق کے بغیر بات ہے نا کہ یہ 4-5 سال پہلے یا 7 سال پہلے یہ ویلڈ بات ہے کہ پاکستان کے پاس بجلی نہیں. پاکستان کے پاس تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایکسیس بجلی ہے, اس کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے. اس وقت پاکستان کے اندر پرابلم ہے. اس وقت پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ سولر والوں کا مسئلہ ہوا ہے کہ سولر کو جو ہم نے کہا ہوا تھا کہ ہم آپ سے اتنی بجلی خریدیں گے, ریاست نے کہا تھا, تو وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئے اکاؤنٹ بھی سولر خریدیں گے اس سے ہم اتنی قیمت میں بجلی نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے پاس بجلی زیادہ آ رہی ہے اور جو اس کو مینج کرنے کا پرابلم. پاکستان کو اس وقت پرابلم ایکسیسو بجلی کو مینج کرنے کی ہے. چلیں دیکھتے ہیں گرمیوں میں کتنی لوڈ شیڈنگ گزر گئی ہے نا, پچھلی بھی گزر گئی ہے. یہ پھر وہی بات ہے, اگلی دیکھنی پچھلی بھی دیکھ لیں, ہو سکتا ہے اگلا کوئی چیلنج کریٹ ہو جائے. لیکن پاکستان کے اندر وہ ایکسیسو بجلی کے حوالے سے پاکستان کے اندر کرپٹو مائننگ کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی مطلب پرٹیکولرلی ونٹرز میں اتنی ایکسیسو بجلی ہوتی ہے کہ وہ بیلنس کریٹ کرنا وہاں مشکل بنا ہوا ہے. تو اب حکومت یہ سوچ رہی ہے, بلکہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ کرپٹو مائننگ کی جائے. اس کے لیے یو نیڈ اے لاٹ آف ریسورسز, جہاں پہ آپ کو ہائی پاورڈ کمپیوٹر چاہیے ہوتے ہیں کرپٹو مائننگ کے لیے. دس از ہاؤ دے گونا یوز. اینڈ پاکستان لیڈ لے رہا, پاکستان دنیا کے 10 کنٹریز میں ہے جو لیڈ لے رہے ہیں کرپٹو میں, اس کو ریگولیٹ کرنے میں, اس کے اندر پراپر سٹیپس لینے کے لیے. یہ میں نے ایک سائڈ بات بتا دی, ہماری کرپٹو کی ایک پراپر کمیٹی بن چکی ہوئی ہے. بائنانس کے جو بانی تھے ان کو ایڈوائزر ہائر کر لیا گیا. So there are so many things. Do you know about this? What I am telling you? Yeah, I don't know about this. So now let me connect it with Gaza. حکومت تو یہ بھی بتا نہیں پا رہی. آپ حکومت بتا رہی ہے, آپ لوگوں کے پاس تو یہ بھی انفارمیشن نہیں آ رہی. ہاں, حکومت کی نیگیٹیوٹی کی تھنگس آپ کے پاس ضرور آ رہی ہیں. اس کی ایک وجہ ہادیہ یہ ہے, میں پرائمرلی اگر آپ پی ٹی آئی سے ہیں
آپ نے عمران خان کی محبت میں اسٹرانگ ورڈ نہیں یوز کرتا, آپ تو مخالفین کے لیے کہہ دیتے ہیں نا کہ جی یہ غلام سوچ کے ہیں, میں محبت کا لفظ یوز کرتا ہوں آپ کے لیے. آپ نے تو عمران خان کی محبت میں آپ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننے کا روادار نہیں ہے, آپ دیکھتے نہیں ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں یار یہ تو ہوا ہی نہیں ہے. بھائی کیسے ہوا؟ بھائی ہوا تم نے دیکھا نہیں ہے. فضل دیکھیں میری بات سنیں, اب اگر کرپٹو کا کچھ لگ رہا ہے نا, آپ خود دیکھیں کہ ہمارے ملک کا انفراسٹرکچر, ہمارے ملک کی ایک مورالٹی, ایتھیکل ویلیوز, لیونگ سٹائل, لیونگ سٹینڈرڈ, اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جو بندہ ایک گلی میں بیٹھا ہے, اس کی گلی صاف نہیں ہے, اس کو اپنے کھانے پینے کی مہنگائی کی وجہ سے مصیبت آئی ہوئی ہے, اس کے بچے اچھے اسکول میں نہیں پڑھ رہے ہیں, مطلب اس کا ماحول ہی اپ گریڈڈ نہیں ہے, جیسے ہم ان ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک نارمل لیونگ آف سٹینڈرڈ, ایک اچھا لیونگ آف سٹینڈرڈ ہر بندہ انجوائے کر رہا ہے, رائٹ. مجھے اس بندے کے پاس وہ لیونگ سٹینڈرڈ نہیں ہے, اس کی جانے بلا کہ آپ کرپٹو چلا رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ بلٹ ٹرین چلا رہے ہیں, رائٹ. اچھا, میں اس میں سے پہلی بات یہ جو اگلی بات کی ہے نا, اگر اس بندے کا سٹینڈرڈ کمپرومائزڈ ہے, اس بندے کا سٹینڈرڈ اپ گریڈ ہونے کے لیے حکومت کے پاس یہ نہیں ہے کہ حکومت نے کہنا کھل جا سم سم اور سب کی قسمتیں کھل جانی ہیں. حکومت کو یہی اسٹیپس لینے ہیں, یہ کرپٹو کو دیکھنا ہے, یہ والا اچھا یار ادھر سے پیسہ بن جائے, یہ ٹرین سے چلا لیں, ادھر سے ریسورس جنریشن ہو جائے, یہ والی انڈسٹری لگا لیں, اس سے ریسورس جنریشن ہو جائے, یہ سوچ کے یہ پیسہ آئے گا تو پھر وہ کھل جا سم سم ہوگا. نمبر 1 بات, ایسے ہی لوگوں کا رہن سہن چینج ہوگا, یہ ایک بات ہوگی. اب ہمارے لوگوں کا رہن سہن پورے خطے میں, ٹیک اے پرائڈ اباؤٹ اٹ, پاکستان کے عام آدمی کا رہن سہن اس خطے میں موجود تمام ملکوں سے بہترین ہے. ابھی یہ پاکستان کے اندر چیمپئنز ٹرافی ہوئی ہے, انڈیا کی ٹیم نہیں آئی ہے, انڈیا کا ایک ریناؤنڈ صحافی آیا ہے گپتا. لاہور میں نا ایک الگ طرح کی وائب ہے ہمارے, اور امرتسر obviously ہونا ہی ہونا ہے. بالکل امرتسر سے بڑا ہے جی جی, اور امرتسر سے تھوڑا زیادہ صاف بھی تھا جی جی. کچھ ایریاز ایسے تھے بڑے زبردست جی جی, تو وہ مجھے جو ہماری دلی میں لوٹینز ڈیلی ہے اس کی یاد بھی آئی جی جی. He was trying to create a balance. ان کو پتا ہے کہ ان کا بھی پیچھے سے سوشل پریشر ہے, وہ مودی پرائم منسٹر ایک خاص ذہنیت والے ہیں, اور پیچھے سے he could not resist to appreciate صفائی and ستھرائی that he has witnessed in Pakistan. یہ جو میں نے 80 منصوبوں کی بات کی ہے, اس میں سے مریم نواز کا ایک منصوبہ صفائی کا ہی ہے. پاکستان کے دیہاتوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں. اب یہ بھی ہمیں تو نہیں پتا. سو پرابلم مریم نواز میں نہیں ہے, پرابلم آپ سے مراد آپ نہیں ہے, آپ کی ذات نہیں ہے, آپ سے مراد وہ لوگ جو ایسے کریٹیسائز کرتے ہیں. پرابلم آپ میں ہے, آپ نے ایک کان کو بند کیا ہوا ہے, ایک کان کو بند کیا ہوا. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جو بھی کنونشن ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے فائنل کمنٹس کے, اس کنونشن نے, جس طرح ہم رہتے ہیں باہر کے ملکوں میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ بہرحال فوج کے خلاف ہی ہیں اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, Unfortunately and تو آپ کو without any لگتا ہے reason. کہ اس کنونشن کا کتنا پازیٹیو اثر انہوں نے لیا ہے, یا ان تک کتنا پازیٹیو میسج گیا ہے؟ یہ بھی اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر کوئی بندہ پازیٹیو اثر نہیں لیتا نا, وہ ریاست کے ساتھ تو زیادتی کر ہی رہا ہے نا, وہ ایکچولی اس میں سے یہ ایلیمنٹ ہی مسنگ ہے, اس کے کردار میں سے یہ ایلیمنٹ ہی مسنگ ہے کہ وہ احاطہ کر سکے ایک انسیڈنٹ میں سے کہ یار اس میں سے کون سی چیز پازیٹیو ہوئی ہے. وہ ہر چیز کو ایک ہی لینس سے دیکھ رہا ہے, تو اس کو ہی نیڈس ٹو ورک آن ہز پرسنالٹی, ہز اور ہر پرسنالٹی, ہی نیڈس ٹو ورک آن دیٹ. پرسنالٹی, پرسپیکٹو نہیں, پرسپیکٹو تو ڈفرنٹ بات ہے نا. آپ کے اندر وہ ابیلٹی تو پیدا ہونی چاہیے نا آپ کی پرسنالٹی کے اندر, کہ یار یہ 2 ایونٹ ہوئے ہیں, آپ 2 ایونٹس کے اندر آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یار میری افیلیشن اگر کسی ایک بندے کے ساتھ ہے اور دوسرے بندے کے ساتھ مخالفت ہے, اور ان 2 بندوں کے درمیان کوئی ایک تیسرا واقعہ ہوا ہے, تو میرے اندر یہ ابیلٹی ضرور ہونی چاہیے کہ جب میں اس واقعے کو دیکھ رہا ہوں تو میں اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو سائڈ پہ رکھ کے اس واقعے کو دیکھ سکوں. تو یہ پرابلم ان لوگوں سے ہے. حکومت کیا کر سکتی تھی؟ حکومت ان اپریسیشن ٹو دیٹ ڈائسپورا کو انوائٹ کر سکتی تھی. ان کو 3 دن تک ریاست کا مہمان بنایا گیا کہ آپ لوگ ہماری خدمت کر رہے ہیں, آپ آئیں اور یہاں پہ صرف گفت و شنید نہ کریں, آپ آرا بھی دیں, آپ جا کے وہاں پہ سٹیپس بھی لیں, ہم آپ کو یہاں سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر, اور آپ کو وہاں پاکستان سے باہر جو ہمارے سفارت خانے ہیں وہ بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. گو ٹیک اسٹیپس اینڈ وی آر آلویز دیئر ٹو ویلکم یو. اب اگر جو پاکستان کا باہر بیٹھا ہوا شخص وہ اس پازیٹیوٹی کو نہیں دیکھ رہا اور صرف عمران خان کی لینس سے ہی دیکھ رہا ہے چیز کو, تو پرابلم ریاست میں نہیں ہے,
प्रॉब्लम भाई तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी में है, तुम्हारे अंदर वो चीज ही नहीं डेवलप हो सकी। भले तुमने शायद मास्टर्स कर लिया, तुम बैचलर्स कर लिया, इंजीनियरिंग की डिग्रियां ले ली, डॉक्टर्स बन के तुम लोग अमेरिका में चले गए। खासकर अमेरिका के डॉक्टर्स को बड़ी उछल स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बड़ा वो फील करते हैं इमरान खान की इनोसेंस के हवाले से। और भाई तहकीक करें, इमरान खान इज अ करप्ट पर्सन, इमरान खान इज अ करप्ट पर्सन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, और तुम उसकी सपोर्ट में जा रहे हो तो तुम्हारी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। और उसकी बेस के ऊपर तुम उस बंदे को जो अपनी जॉब की परवाह किए बगैर प्राइम मिनिस्टर को जाके कहता है कि भाई तुम्हारे अहले खाना करप्ट हैं, उनको ठीक करो, और वो अपनी जॉब गंवा देता है, वहां से उसको मूव कर दिया जाता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, और तुम लोग उसका ठट्ठा उड़ाते हो। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू लुक इनटू इट। इमरान खान के देखे हुए पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगे हुए हैं, उसने फटी कमीजें देखी हुई थी। बहुत हो गया यार, 15-16 साल हो गए आप लोगों को, 15-16 साल हो गए आप लोगों को इमरान खान के गुण गाते हुए। बस कर दें, उसने क्या किया? ही डिडंट डू एनीथिंग। इस पे भी इसको भी कभी कभी इम्पार्शियल होकर देख लेना। अच्छा चले, अब एक और बात ये बताइए कि 13 साल हो गए आप केपीके में हुकूमत करते हुए, क्या किया? व्हाट दे डिड? He was prime minister for almost 4 years in Pakistan, और पंजाब के अंदर भी almost उनकी 4.5 years उनकी हुकूमत रही। बुज़दार लगा दिया, और आज उसी बुज़दार का ठट्ठा असद उमर उठाता है। वो जो बात हम करते थे असद उमर को भी पता था, और आज असद उमर वो बात करता है कि जी हमें बताया गया जी बुज़दार की जो क्वालिफिकेशन, जो उसकी सीवी है, कि जी उसके घर में बिजली नहीं है, उसके घर में बिजली भी नहीं है, वो बंदा मैं प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर लगा रहा हूँ। और फिर उसको कहते हैं वसीम अकरम प्लस है। बुज़दार को बात करें, बुज़दार वसीम अकरम प्लस थे, आप बीइंग प्राइम मिनिस्टर आप खुद बुज़दार प्लस थे। आपके जैसा इनकम्पिटेंट बंदा पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर आया, आपने कभी काम ही नहीं किया। अच्छा देखिए, एक जब इंसान टीम फॉर्म करता है तो टीम में हर बंदा तो नहीं ना कोई काबिल होता। कुछ चीजें मसलतन भी शायद उस वक्त की जाती हैं, यकीनन बाकी पार्टियों में भी ऐसा होता होगा। भाई क्यों लगाया बुज़दार में? बुज़दार को क्यों आपने चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बुज़दार क्यों लगा दिया आपने? जो वो यही जो अमेरिका के डॉक्टर्स हैं, सबके पास तो नेशनलिटी नहीं होगी ना। आपने उन्हीं में से जो लायल बंदा, जो आज आपके लिए झूठ का साथ दे रहे हैं, उसी में से किसी कंपिटेंट बंदे को लगा लेते। आप तो टीम बनाने वाले थे ना। ये बुज़दार को लगाने की वजह यह है कि मैं इनकम्पिटेंट बंदा हूं ना, तो मैं अपने से बढ़कर बंदा नहीं लगा सकता, लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे। चूंकि इमरान खान खुद बजाते खुद बुज़दार प्लस है। तो आपने ये तो आप बात अब कहे ना, जब बाकी और जो पढ़े लिखे लोग हैं पीटीआई में, वो ना होते उनके मेंबर्स, किनके? आप ये कहना कि इंसान अपने आप से बेहतर कैसे लगा ले वो, क्योंकि वो उससे कोई मतलब उससे जो बेहतर होगा वो उसको फॉलो करेगा। तो पीटीआई में तो बहुत लोग हैं जो काबिल है। तो काबिल है, तो जब अपॉइंटमेंट की बारी आई, मैं तो अपॉइंट किसको किया इमरान खान ने? When they got the chance to appoint someone on a position, who they appointed? अच्छा चलें, अब लेट्स कंक्लूड। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था, सिंस मैंने क्लिप देखा था आर्मी चीफ के जो एड्रेस कर रहे थे उसका, तो क्या ये मेरे पास इसकी चीज की इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, क्या ये कन्वेंशन जो है ये हुकूमत की तरफ से था या आर्मी की तरफ से था, या चीफ वाज जस्ट अ पार्ट एज अ गेस्ट, यू नो, कमिंग एंड एड्रेसिंग द कन्वेंशन? इसमें क्या ये ओपीएफ की तरफ से था, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की तरफ। ये इदारा है जो फैसिलिटेट करता है ओवरसीज। सो दे इनवाइटेड द चीफ एंड यस। लेकिन इसमें भी छुपाने की बात थोड़ी है। इस वक्त हुकूमत जो है वो आर्मी प्लस हाइब्रिड निजाम है इस वक्त। ये कोई छुपाने की बात थोड़ी है, हाइब्रिड निजाम है, बट इट इज टेकिंग कंट्री टू द पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी ये चीज तो नहीं है ना कि आर्मी जो है वो आपकी अगेन बायस्ड होगी है किसी एक पार्टी की तरफ, इसमें ये चीज तो नहीं है ना। इसमें बस ये कि ओपीएफ एक इदारा जिसने ये कन्वेंशन किया एंड दे वर इनवाइटेड एज गेस्ट। नहीं, गलत बात क्यों करनी है? गलत बात बायस्ड शायद पीएमएलएन की तरफ बायस ना हो, लेकिन ये तो एनिमिटी बिटवीन जनरल आसम और इमरान खान तो ओपन एंड शट केस है ना। चलिए, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स बोलेंगे? कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि भाई आप लेंस को उतारें, अपने अंदर एबिलिटी पैदा करें सच को देखने की। बहुत अरसा हो गया, मैं तो ये भी समझता हूँ हादिया, मुझे समटाइम्स शर्मिंदगी होती है बीइंग अ डेमोक्रेटिक पर्सन कि यार मुझे खासकर अगर मैं गुज़िश्ता 15-16 साल की बात करूं कि यार मुझे 15-16 साल हो गए, मैं डेमोक्रेटिक पर्सन हूं, डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, और मुझे 15-16 साल हो गए मैं एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, which I believe is against the norms of democracy and the system. मुझे होना चाहिए था कि हाँ यार आज मैंने इस पार्टी को वोट किया है, तो इसके मुकाबले में ये एक पार्टी है, इसकी पॉलिसीज और इसकी डिलीवरी इस पार्टी से बेहतर है, तो मैंने इसको क्यों वोट देना है भाई, मैंने जाके अभी वो दूसरी पार्टी को वोट दूंगा। तो जहां पे मुझे इस हवाले से मुझे हो रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो मैं ब्लेम कर रहा हूँ कि ऐसी पार्टीज ही हमारे साथ नहीं आ सकी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर ऐसी पार्टी आ ही नहीं सकी जो, खासकर पंजाब के अंदर, मैं पंजाब का रेजिडेंट हूँ,
کہ جو ڈیولپمنٹ کی بیس کے اوپر ٹکر دے سکتی پی ایم ایل این کو. میرے جیسے بندے کو تو کنفیوژن میں ڈالو نا جو ڈیولپمنٹ کے اوپر ووٹ دینے والا ہے, کوئی شباش سپیڈ کے مقابلے میں کرنے والا کوئی. میں تو کہتا ہوں یہ محسن نقوی الگ سے پارٹی بنا لیں, خواجہ سعد رفیق الگ سے پارٹی بنا, ہمارے لیے چیلنج تو بنائیں کہ یار ہمارے جیسا بندہ بھی سوچے یار کس کو ووٹ دیں. میرے جیسا بندہ یقین مانو میں کبھی ووٹ بیک گراؤنڈ میوزک لگا کے آنے والے کو نہیں دوں گا, میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا ہے. رگے کھینچ کے بات کرنے والا میرے لیے میٹر نہیں کرے گا. کسی کی کمیز یہاں سے پھٹی ہوئی ہے میرے لیے نہیں, میرے پر پروپیگنڈا ورک نہیں کرے گا. آئی ایم اے پرسن ہو وڈ سی یار تیرے پاس یہ سی وی ہے, یہ سی وی ہے, تو نے یہ کام کیا, تو نے یہ کیا, اوکے لیٹس سی. ابھی آ رہا نا آسٹریلیا کے اندر الیکشن, لبرلز ہیں لیبرل, کل تو مجھے دیکھ رہی تھی نا پورا بیٹھ کے ڈیبیٹ نہیں سنی میں نے, پرائم منسٹر کی بھی سنی, البنیزی کی بھی, اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی بھی میں نے سنی. دونوں کو بیٹھ کے سنا ہے اور میں نے ڈیسائیڈ کیا بیسڈ آن پالیسیز کہ اچھا یار مجھے کس کو ووٹ کرنا ہے. اور میں آج میں اس کو ووٹ کروں گا, آج اگر فار ایگزامپل میں ایک پارٹی کو ووٹ کروں گا, آئی ایم شیور میں نیکسٹ ٹائم اس کو ووٹ نہیں کروں گا بیسڈ آن پالیسیز دے آر اڈاپٹنگ اور the work they are doing, I am able to compete it. So میرے اندر ابیلٹی ہے, میں آسٹریلیا میں وہ ایکسرسائز کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر ایسی پارٹی دوسری نہیں بنی ہوئی, جو بنی ہے وہ عمران خان نامی شخص کی بنی ہوئی ہے جس کا کام ہی گالیاں نکالنا ہے. امریکہ میں گئے ہیں, وہاں پہ بھی اوورسیز سے خطاب کیا. ایک خطاب کل پرائم منسٹر نے کیا, وہ بیٹھ کے منصوبے گنواتے رہے ہیں, یہ کیا اور اوورسیز کے لیے یہ کریں گے. فار انسٹنس اوورسیز کو کہا کہ آپ کے بچوں کے لیے 15% آپ کا کوٹا میڈیکل کالجز میں ہے. جسٹ امیجن ہمارے بچے, ہم یہاں سے ریمیٹنسز بیچتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں دور, تو کل کو ہماری بیٹی یا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, پوری دنیا میں اس کو اکنالج کیا جاتا ہے پاکستان کے ڈاکٹرز کو, تو ہم اپنے بچی کو پاکستان بھیج دیں 15% کوٹے کے اندر, ہمارا بیٹا ادھر سے ڈاکٹر بن کے واپس ادھر آ جائے, یہاں سے بس سرو کرے. وہ کیسی بڑی بات ہے. دے آر ٹرائنگ ٹو کنیکٹ پاکستانیز اینڈ دس از واٹ دے ڈسکس ڈیورنگ دیٹ OPF. جب عمران خان امریکہ میں آئے, منہ پہ ہاتھ پھیرے کہتے بتاؤ نواز شریف کا جا کے اتار دوں AC. دس از واٹ ہی ڈسکس. اور امریکہ کا بیٹھا ڈاکٹر کہتا ہے ہی از اے اسٹیٹس مین, عمران خان از اے اسٹیٹس مین, اور یہ جو شہباز شریف یہ باتیں کرتا ہے یہ اردلی ہے. لک ایٹ کس کی عقل کے اوپر ماتم کریں. اگر میں یہ ویڈیو لگاؤں گا نا, مجھے ٹرول کریں گے, اپنی ذات کا ہاتھ نہیں کریں گے, اور مجھے 1% فرق نہیں پڑتا. مجھے پتا میں آسٹریلیا میں بیٹھا, کل میں نے فورم کے اوپر لگائی پوسٹ, وہاں پہ تقریباً 200 لوگوں کے ریئیکشنز آئے, وہاں پہ 150 لوگوں نے مجھے لافنگ کا ریئیکشن بھیجا. آئی واز ناٹ لوکنگ انٹو دیٹ. مجھے پتا تھا, میں دیکھ رہا تھا یار لائک کرنے والے کتنے ہیں, 40 ہیں. دیٹس اے بگننگ. مشکل ہے, برین واش روم ہے, آہستہ آہستہ ہو جائیں گے ٹھیک. ہم ورک کر رہے ہیں, کھڑے ہیں, ڈٹ کے کھڑے رہیں پاکستان کی ترقی کے پیچھے, اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے. سو جو تم نے سوال کیا تھا یہ ہے OPF. چلیں جی, پھر آل دی بیسٹ اگر آپ اتنا ڈٹ کے کھڑے ہیں. ویسے تو آپ ہر سوال پہ PTI کو رگڑ دیتے ہیں. PTI کو جو غلط ہے وہ کیا کریں, مطلب کیا کریں, مطلب کیا ویوز کے لیے نہ کہوں PTI کو. مجھے یار میں نے ان کو خوش کرنا ہے, میں نے PTI والے ناراض ہوں گے. بھائی حقیقت بات ہے نا, کیا کروں نہ بتاؤں, کیا کروں. اگر میں کمپرومائز بات کروں گا تو کون کرے گا کمپرومائز. I have to someone has to. اگر میں کمپرومائزڈ, ہاں ٹھیک ہے, جو بھی ایسے لوگوں کو سمجھ آ گئی. میں کوئی بہت صحیح جملہ بولنے کٹ کر لیجیے گا. نہیں میں کیوں کٹ کر لوں گا. میں بات یہ ہے کہ میں کوئی آڈیٹری والا بندہ تھوڑی ہوں. بھائی مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, مجھ سے نہیں جملہ صحیح ادا ہو سکتا. اس میں کون سی آپ کا ہے نا, مطلب میں کوئی بات کوئی ترم خان تھوڑی ہوں. یہ اچھا PTI والا اس بڑے سینٹینس کو بھی پکڑ کے ابھی کیا ہوا, اچھا پھر وہ بات ہو جائے گی. تم نے سنی ہے نا تقریر, ایک بندہ عمران خان کی محبت کے اندر, اس نے جنرل آسم کے چھوٹے کلپس نکالے جس میں سے جیسے وہ بات کرتے ہیں فارورڈ ایز ریسیوڈ, کتنے اسٹرانگ طریقے سے بات کر رہے تھے. جب انہوں نے فارورڈ ایز اسٹریم کہا, اس طریقے سے ایک دوسرے نے کہا, اس نے یہ چھوٹے کیے, اس نے ان کو ہجڑوں سے ملا دیا. کہتے یہ دیکھیں یہ ہجڑوں کی طرح بات کر رہے ہیں. کہنے سے کتنے لوگوں نے ان کو دیکھا, اور وہ جو دیکھنے والے انہوں نے ان کی پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی, جس میں سمجھتا ہوں اتنے جاہو جلال سے بات کرنے والا کوئی نہیں. میرے جاہو جلال کے جو لفظ مسلان ہے, اتنے جاہو جلال اور کنوکشن سے اپلفٹنگ تقریر اتنی آڈیٹری سے شاید کسی جرنیل نے کی ہو پاکستان کے سامنے. تو وہ جو دیکھنے والے جو ڈاکٹر ہیں, جو امریکہ کے ڈاکٹرز ہیں, جو منت عرض کرتے ہیں سینیٹرز کے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کہ جی عمران خان کو چھوڑ دیں, ان میں سے لوگوں نے وہ تقریر نہیں دیکھی ہوگی. ہزاروں لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا, ہزاروں لوگوں نے لائک کی ہوئی, پرسیپشن بن گئی. ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ چلیں اپارٹ فرام آل دیٹ ڈسکشن, اس بات سے تو واقعی اس ملک کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی پہ ہے, پاکستان ترقی پہ ہے. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو بی اے رچ کنٹری, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اور میرے جیسے ہزاروں لوگ وی ول بی ٹیکنگ پرائڈ اباؤٹ اٹ کہ ہم شاید حکومت کا حصہ نہیں رہے, لیکن ہم الحمدللہ ہماری جیسی آوازیں پیچھے ٹکا کے کھڑی ہوئی تھی.
सीना पर खड़ी हुई थी, थोड़े थे लेकिन लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, कर रहे थे, ये लो ये है पाकिस्तान, कर लो ट्रॉलिंग। एक्चुअली पर्सनालिटी बैशिंग हमारी पता नहीं कौम की नेचर बन गई है, किसने की है? जो इस वक्त जो जब मैं ये बात की ना कि जनरल आसिम मनीर की स्पीच को सुन के मजा आया, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि किसी की जात पे पर्सनल होके उसकी धज्जियां नहीं उड़ाई गई, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाया गया, कोई चीप अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए, जो कि अमूमन हम सियासी पार्टियों की तरफ से देखते हैं। तो नहीं, सियासी पार्टी ये गलत बात है। सियासी पार्टी वी हैव टू, हमें ये भी एबिलिटी करनी है, ये ब्लैंकेट बात नहीं करनी है। जब हम ब्लैंकेट बात करते हैं ना, तो वो जो गलत बात करने वाला बंदा है ना, उसको शय मिलती है। वी हैव टू आइडेंटिफाई, पिक दैट पर्सन या पार्टी जो गलत बात कर रही है, उसी को कहें। कल्चर कह लें, नहीं, कोई पोलिटिकल कल्चर तो है ना हमारे मुल्क में। पोलिटिकल कल्चर पीटीआई का है, एंड आई थिंक लीडर वही है जो ये ट्रोलिंग का तरीका पीटीआई का है, पीटीआई करती है, कोई पाकिस्तान की दूसरी जमात नहीं करती है। दूसरी जमातों का होंगे पुराने क्लिप से वाले कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। एज केसेस आउटलायर केसेस होते हैं कि वो एम्बिट से बाहर निकल के आपको 10 20 100 50 बंदा गलत बात करने वाला मिल जाता है। फॉर एग्जांपल पीएमएलएन की बात कर लें, पीपीपी की बात कर लें, जेयूआईएफ की बात कर लें, जो जाके शायद गालम गलोच कर दे आउटलायर केसेस में। जबकि पीटीआई की बात करेंगे तो आपको सारा ही आउटलायर है।